السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف مواقع پر مختلف دعائیں سکھائی ہیں، جسے علماء نے حصن المسلم کا نام دیا ہے۔ یعنی آدمی اگر ان دعاؤں کو پڑھتا رہے تو ایک محفوظ قلعہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وہ دعائیں عام طور سے مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو بہت سارے فتنوں سے، بہت ساری آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے بچا لیتی ہیں۔ تو آج کے درس کا موضوع ہے، یہ دعا گھر سے پڑھ کر نکلیں، شیطان خود عاجز ہو کر آپ سے دور ہو جائے گا۔ موضوع ہے، یہ دعا گھر سے پڑھ کر نکلیں، شیطان خود عاجز ہو کر آپ سے دور ہو جائے گا، یعنی آپ کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ بڑی مختصر اور بڑی آسان سی دعا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دعا گھر سے نکلنے کی ایک دعا پڑھی ہے، سیکھی ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول سے پہلے واو نہیں ہے، بہت ساری کتابوں میں واو درج ہے، یہاں کتاب میں بھی واو موجود ہے، لیکن حدیث کے اندر جب آپ حدیث کی کتابوں میں جائیں گے تو وہاں پہ واو نہیں ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، مکمل طور سے اللہ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں کہ اللہ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے گا، ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اسی طرح سے نیکی کے کرنے کی قوت، یہ دونوں چیزیں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ نہ ہم گناہوں سے بچنے کی طاقت اپنے اندر پا سکتے ہیں، نہ نیکی کرنے کی قوت پا سکتے ہیں، جب تک اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے۔ یہ بہت ہی مضبوط بات ہے اور بڑا اہم کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو پسند بھی کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس دعا کو پڑھتا ہے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو جواب دیا جاتا ہے، اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تجھے ہدایت دی گئی، اور اس کے بعد جو دوسرا ٹکڑا ہے، تیری کفایت کی گئی، یہ تیرے لیے کافی ہو گیا جو تو نے کہہ دیا۔ تجھے ہدایت دی گئی، یعنی نیک عمل کی ہدایت دی گئی، دین اسلام کی ہدایت دی گئی، تو ہدایت یافتہ ہے، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، اور تو شیطان کے فتنوں سے بچا لیا گیا، یا شیطان کے علاوہ جو بھی نفس وغیرہ کے فتنے ہیں اس سے بھی بچا لیا گیا۔ خاص طور سے شیطان کے فتنوں کا تذکرہ ہے، وہ وقیتا، اور شیطان کے فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ دعا بندہ پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے، تجھے ہدایت دی گئی، تیرے لیے کفایت کی گئی، یہ دعا کے کافی ہو گئی تیرے لیے، اور تو شیطان کے شر سے بچا لیا گیا۔ تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، وہ شیطان دور ہو جاتا ہے اس سے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے، اب تو اسے ہدایت بھی مل گئی اور اس کے لیے دعا کافی بھی ہو گئی، اور اب یہ تیرے چنگل سے نکل گیا، اب تو اسے ذلیل نہیں کر سکتا، تو اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک شیطان دوسرے شیطان سے اس طرح سے کہتا ہے کہ اب تو اس بندے کو اپنے چنگل میں پھنسا نہیں سکتا، یہ بندہ تیرے چنگل سے نکل چکا ہے، تیرے شر سے محفوظ ہو گیا۔ کتنی اہم بات ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، تو جو گمراہ کرنے جا رہا تھا گمراہ نہیں کر سکتا اس کو، تو پریشان کرنے جا رہا تھا، تیرے چنگل سے نکل چکا ہے۔ تو یہ شیطان آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں شیاطین کہ اب اس بندے کو تو گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا، اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر مروی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، تو انہوں نے اس کے جواب میں
یہ بات بیان فرمائی ہے، لا حول عن معصیت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بمعونت اللہ۔ کتنی اہم بات ہے، اللہ ہمیں یہ عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر کسی گناہ سے بچتے ہیں تو اللہ کی توفیق وہ بھی ہے۔ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت یہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے اور ہم نے بھی بہت سارے مواقع پر تجربہ بھی کیا ہوگا کہ بہت ساری نیکیاں ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے، مس ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک اللہ کی توفیق نہ ملے ایک چھوٹا بھی نیک عمل ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، وما توفیقی الا باللہ۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی توفیق اگر اللہ نہ دے تو اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہم کتنا بھی بچنا چاہیں لیکن اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو نہیں بچ پاتے۔ اللہ چاہتا ہے تو بچ پاتے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق اور بہت بڑی مہربانی ہے، اگر ہم کسی گناہ سے بچ جاتے ہیں، بچنا چاہیں اور بچ جائیں تو گویا اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ کوئی نیکی کرنا چاہے اور نیکی ہم نے کر لی تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے۔ اس کے بعد تیسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ جو بھی اس دعا کو پڑھ کر نکلے گا ضرور اس کو خیر و برکت حاصل ہوگی، اللہ اس کو ہدایت دے گا اور ہدایت پر قائم رکھے گا اور اسی طرح سے شیطان وغیرہ کے فتنوں سے بچائے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی اس حدیث سے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی بندہ بھی قول و عمل کے ذریعے اللہ کی حفاظت اور پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے کی ضرور حفاظت کرتا ہے۔ اس دعا میں باقاعدہ اللہ سے مدد مانگی گئی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں تیرے نام سے نکل رہا ہوں، تجھ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس بندے کو اللہ رب العالمین کی خصوصی حفاظت حاصل ہو جائے، اللہ جس کا محافظ ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں باقاعدہ یہ بات بیان فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے ہمارے پیغمبر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں نا، اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کو ہٹانے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ آخری بات یہ کہ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اگر بندے کو اللہ کی سیکورٹی اور حفاظت مل جائے تو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے شیاطین آپس میں ایک دوسرے کو گناہ کرنے پر ابھارتے ہیں اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں پر سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک مومن کا مشن الگ ہے، شیطان کا مشن الگ ہے۔ ایک مومن کا مشن کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ نہ کرو۔ لیکن شیطان کا مشن الٹا ہے، شیطان کیا کہتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ شیطان کا مشن ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، یہ شیطان کا الٹا مشن ہے۔ مومنوں کا مشن الگ ہے، شیاطین کا مشن الگ ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیاطین بن جاتے ہیں وہ یہی مشن لے کر کے چلتے ہیں کہ نیکی سے روکو لوگوں کو اور برائی کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی مسنون دعائیں ہیں انہیں یاد کرنے اور سمجھنے اور ان پر یقین کرتے ہوئے انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمکنار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔